اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے بات چل رہی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام آداب اسلامی اخلاق میں مقدماتی باتیں شروع سے لے کے اب تک میں بار بار بتاتا چلا رہا ہوں کہاں سے کہاں تک۔ حب کمال فطری چیز ہے۔ حب کمال، حب یعنی چاہنا، کمال یعنی کمال۔ حب کمال یعنی کمال کو چاہنا، کمال کو چاہنا فطری چیز ہے۔ یعنی کمال کو چاہنا فطری چیز ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ کسی قوم، یہ کسی قبیلے، کسی خاص انسانوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے اندر، چاہے کسی بھی رنگ، کسی بھی روپ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کمال کو چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ایک ایسے کمال کو چاہتا ہے کہ اس کمال کے راستے میں کوئی رکاوٹ، اس کے سعادت تک، کامیابی تک پہنچنے میں کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی انسان کو فطرتاً ایک ایسے کمال کی تلاش ہے جس کی انتہا نہ ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو مال کو دیکھتے ہیں ہم تو وہ کمال نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو انتہا ہے، محدود ہے، ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز دنیا کی فنا ہو جائے گی، محتاج ہے، لیکن پروردگار عالم کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو بے انتہا ہے، ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی۔ ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لہٰذا جو انسان فطرتاً جس کمال کو چاہتا ہے، کامیابی کو چاہتا ہے، وہ فقط پروردگار عالم کی ذات ہے۔ لہٰذا خداوند عالم تک پہنچنا، اس تک اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہی حقیقی سعادت اور کامیابی ہے، کمال ہے۔ جب وہاں تک پہنچنا کمال ہے، یہ بات ہمیں پتہ لگ گئی، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بڑھ کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کو چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ لہذا اللہ تک پہنچنے کا یہ ایک راستہ ہے، یعنی نیک اعمال انجام دینے ہیں، اور جب ہمیں اللہ کے احکام کو انجام دے کے ہی کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمارا دین اسی لیے سماجی اور معاشرتی دین ہے، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو اگر انجام دیں تو تبھی کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اور اللہ کے احکام کا اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے۔ لہٰذا ہم معاشرے کے ذریعے سے ہی حقیقی کمال اور کامیابی تک اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ معاشرے میں سب مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، برتری کا معیار کوئی نہ مال ہے نہ دولت، بلکہ سب برابر ہیں۔ سب برابر کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ جب آپ، ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب شادی کریں گے، آپ کے سب بچے ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو آپ بتائیے، آپ ان میں سے کسی کو کم کسی کو زیادہ مانیں گے؟ نہیں، سب برابر، میرے ہیں، برابر ہیں۔ لہٰذا جب ایک ماں باپ سے ہیں، آدم و حوا سے، تو کوئی برتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی رنگ اگر کسی کا گورا ہے تو وہ کالے سے برتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گھر میں ہو سکتا ہے ایک کا رنگ دبتا ہوا ہو، ایک کا رنگ تھوڑا بکھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ برتر ہو گیا، یعنی برتری کا معیار رنگ روپ نہیں ہوتا، زبان نہیں ہوتی۔ آپ خود دیکھ لیجیے، آپ کے گھر میں اگر آپ کی اولاد اگر ہے تو، یا آپ نے دیکھا ہوگا جن ماں باپ کی اولاد ہیں وہ سب کو برابر مانتے ہیں۔ اگر کسی کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا اس سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس پہ مال و دولت اور شہرت اور یہ نہیں، اس لیے کہ وہ بااخلاق ہے، اس چیز میں شاید وہ۔ لہٰذا اسلام بھی یہی ہے، انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ برتر اسی کو حقیقت میں مانتا ہے کہ جس میں معنوی کمال پائے جاتے ہوں، پڑھا لکھا ہے، باتقوا ہے، منظم ہے۔ لہذا جب ایک ماں باپ سے ہیں تو سب برابر ہیں۔ اگر برتری کا کوئی معیار ہے تو صرف تقویٰ ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں جو شاخ شاخ، گروہ گروہ اور قبیلہ قبیلہ قرار دیا ہے، یہ کس لیے؟ لتعارفوا، یہ فرق اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے نزدیک ہے۔ لہذا سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، لہذا سب سے آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنا ہے،
اور بھائی اور دوست کسے بنانا ہے اس کا معیار بھی بتا دیا. دوستی کا معیار اور ملاک کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی. اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا دوست, اور اگر اللہ کا دشمن ہے تو ہمارا دوست نہیں ہو سکتا, وہ ہمارا بھی دشمن ہے. تو اللہ سے محبت کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ اللہ سے محبت کا اندازہ دو چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے. حرام کاموں سے بچتا ہو, واجب کاموں کو انجام دیتا ہو. دوسرا وہ معاشرے اور سماج کے حقوق بھی ادا کرتا ہو. کیونکہ وہ کسی اللہ سے کسی کی محبت کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے نا, کیا ہے نا, معشوق عاشق اپنے معشوق کی باتوں پہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یقین نہ آئے تو آج کل دیکھ لیجیے آج کے زمانے میں. لہٰذا اگر اللہ ہمارا معشوق ہے, ہم اس کے عاشق ہیں, تو ہم اس کی بات مانیں گے. اور خدا کیا کہتا ہے کہ معاشرے اور سماج کے حقوق ادا کیجیے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ ہم حقوق ادا کر کے ہی حقیقی کمال اور سعادت تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہم معاشرے کے حقوق کب ادا کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہو کہ حقوق کیا ہیں, جبھی تو ادا کر سکتے ہیں. جب پتہ ہی نہیں کہ حقوق ہیں کیا ہمارے ایک دوسرے کے اوپر, تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہوگا. احکام پر عمل نہیں ہوگا تو کامیابی تک کیسے پہنچیں گے حقیقی. لہذا ہمیں پھر اس تیسرے درس سے شروع کیا انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق بتانا. پہلے والدین کے حقوق بتائے, کیا حق بتائے, ایک آیت دی اوپر شروع میں اور اس میں 3 حق بتا دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی احسان کرو. ایک حق ہو گیا, ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ. اس احسان کا معنی تفسیر کیا کی امام صادق علیہ السلام نے؟ احسان کیا کرو مطلب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نشینی میں اچھے سے بیٹھ رہنا ہے اور ان کی ضرورت کی چیز ان کے مانگنے سے پہلے حاضر کر دینی ہے, چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو ماں باپ. سمجھ میں آئی بات؟ جی. ایک ہو گیا. وقت وہ کیا ہے؟ اما تبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر تمہارے سامنے ان ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لہما اف. خبردار انہیں کمزور مت سمجھنا, اف تک نہ کہہ دینا. اف تک نہ کہہ دینا. تو دوسرا حق کیا ہوا؟ پہلا ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ, دوسرا ان سے بد اخلاقی سے پرہیز. اف تک نہ کہہ دینا. ولا تنہرہما, انہیں جھڑکنا بھی مت. تیسرا حق وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وقل لہما قولا کریما میں قول کریم یعنی ان سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا. اس کی توضیح اور تفسیر امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ یعنی وہ اگر مار بھی دے تو مت ہونا, بلکہ الٹا ان کے لیے دعا کرنا. کیا؟ مغفرت کرے لکما, پروردگار آپ دونوں کی مغفرت فرمائے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اس کے بعد جو ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے کاندھوں کو انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ یعنی جب آپ ان کی طرف دیکھو تو آپ کی نگاہیں مہربانی سے بھری ہوئی ہونی چاہیے. شفقت اور مہربانی سے آپ کی نگاہیں بھری ہوئی ہونی چاہیے جب ان کی طرف دیکھو. نہ یہ کہ غصے سے بھری ہوئی, بڑی شفقت اور نرمی سے بھری ہوئی ہونی چاہیے. اور ان سے آگے نہ چلیں, ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کریں, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ بلند نہ کریں. یہ ہے کاندھے جھکا دینے کا مطلب. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان اف کہتا ہے, آنکھ ہونے کے لیے سب سے چھوٹا ورڈ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اف کہنا ہے ماں باپ کو. اور جو آنکھ ہوتا ہے, آنکھ ہونا ہے گناہ کبیرہ, گناہ کا. اور پھر خود رسول نے بھی کہا چاہ گناہ کبیرہ ہیں کچھ, گناہ صغیرہ ہیں. گناہ کبیرہ میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ 4 ہیں. کسی مومن کو کیا ہے؟ شرک باللہ, اللہ کا شریک قرار دینا. دوسرا کسی مومن کو بے خطا قتل کرنا. تیسرا میدان جہاد سے فرار کرنا. اور چوتھا عاق الوالدین. ٹھیک ہے, یہ حق بیان کیے. آج چوتھا درس دیکھیے, میں نے 9-10 منٹ پھر اس میں آپ کو پہلے درس سے لے کے اب تک ساری بات دوہرا دی ہیں. اب بھی آپ بار بار روز میں دوہراتا ہوں تو یاد ہو جانی چاہیے. چوتھا سبق آج اس رشتے ماں باپ کے حقوق بیان کر دیے. آج رشتہ داروں کے حقوق, صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا. اسی کو صلہ رحم. آپ سے پوچھے صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنا صلہ رحم کہلاتا ہے. آئیے, اسلام نے جن سماجی اور معاشرتی حقوق کی تاکید کی ہے کہ ان کو ادا کیجیے اور مسلمانوں کو ان کی پابندی کا حکم دیا ہے,
ان میں سے ایک اپنے رشتہ داروں اعزاء اور اقربا کے ساتھ ہمیشہ اچھے رابطے رکھنا ہے. اسی کو صلہ رحم کہا جاتا ہے. آپ سے کوئی اگر پوچھ لے مثلا ویسے یا امتحان کے طور پر آپ سے امتحان میں یا ویسے پوچھ لے امتحان لینے کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں؟ ہاں میں پڑھ رہی ہوں. آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی. کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ اچھا. تو صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ رحم کے معنی ویسے تو پیٹ کے ہیں لیکن رشتہ داروں کو کہا گیا ہے کیونکہ رشتہ دار اپنے پیٹ ہی ہیں, اپنے جسمی ہیں, لہٰذا اس لیے صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات اور روابط رکھنا, ان کے ساتھ نیکی کرنا. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعزاء اور اقربا سے ملاقات کرتا رہے, ان کی مزاج پرسی کرے, ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. ہاں خالی یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے حالات اچھے ہیں تو تعلقات رکھے, نہیں, اگر غریب ہوں تو ان کی امداد کرے, پریشان حال ہوں تو ان کی مدد کو پہنچے, اگر کسی نے ان پہ ظلم کر رہا ہے تو ان کی ظلم کی میں مدد کرنے پہنچے. ایسا نہ ہو کہ بھائی اچھا ہوا اس پہ یہی ہونا چاہیے, اسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہ ہم اپنے لیے جہنم آمادہ کر رہے ہیں. اگر ہمارا رشتہ دار اس کا برتاؤ ہمارے ساتھ اچھا نہیں بھی ہے تو وہ اگر اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا تو کیا ہم بھی ادا نہ کریں؟ کیا دنیا اسلام اور دین اور انسان کی فطرت تو یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ اچھائی میں مقابلہ کرنا چاہیے کہ یہ اتنی نیکیاں کر رہا ہے میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں گا. یہ کہاں سے آ گیا اسلام میں, ہمارے دین میں, ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے دین میں نہیں ہے یہ, ہمارے معاشرے میں پھر کہاں سے آ گیا کہ ہم برائیوں میں مقابلہ کرتے ہیں؟ اس نے سلام نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے, وہ نہ ایک دن نہیں آیا ہم 2 دن نہیں جائیں گے, وہ ایک قدم ہٹ رہا ہے. یہ سکھا دیا. لوگ اسٹیٹس لگانے لگے, لوگ اسٹیٹس, کیسی فکریں دیکھیے کیسے ہمارے سماج کی فکروں کو بدلا جا رہا ہے. کیا اسٹیٹس لگے ہوئے ملیں گے آپ کو؟ ہماری تو بھائی فطرت ہے, اگر ہم سے کوئی ایک قدم ہٹاتا ہے ہم اس سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. کس نے کہا؟ یہ ہمارا دین نہیں کہہ رہا. یہ تمہیں تمہاری فکروں کے اوپر کسی دوسرے قوموں نے قبضہ کر لیا ہے, کسی ہماری جیسے ماؤں بہنوں پہ قبضہ کر لیا ہے. کیا کہہ دیا ہے؟ اسٹیٹس لگے گا. پردہ تو نگاہوں کا ہے, پردہ تو نگاہوں کا ہے. کس نے کہہ دیا پردہ نگاہوں کا ہے؟ اگر مرد نگاہیں نہیں جھکا رہا, اپنا حق ادا نہیں کر رہا تو کیا آپ ننگی پھریں گی؟ نہیں. جی. تو یہ ہماری فکروں کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ لوگ, یہ ملٹی میڈیا, یہ ہماری فکروں کو, ہمارے جوانوں کی فکروں کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی فکریں پھیلانے کے لیے سیریل بنا رہے ہیں, فلمیں بنا رہے ہیں. اب انہیں لگا کہ سیریل فلمیں تو بڑے ہی تو دیکھ سکتے ہیں, بچے تو کارٹون وارٹون دیکھتے ہیں, تو انہوں نے جے بھیم, فلانا یہ مثلا کرشنا, یہ سب بنا دی. بچے, آپ ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ تو ان کے ذہنوں میں کہاں کیا چیز آئیں گی. یہودی بنا رہے ہیں کارٹون, یہ بنا رہے ہیں, وہ بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے ڈیرامون اور کون سے مون اور کیا کیا یہ کارٹون بنا کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسلامی کوئی کارٹون بنا کے بچوں کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی فکریں عام کر سکیں؟ بالکل. ہم دوسروں کی کنٹرول میں چل رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں, ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں, سب ان کے اس میں نگاہ, پردہ تو نگاہوں کا ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ چادر اوڑھو. یہ سب فکروں کو ہمارے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایک قدم کوئی ہٹے تو اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ. نہیں, ابھی آگے اسی درس میں پڑھیں گے, اگر آپ سے کوئی ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہے آپ 2 قدم اور اس کے پاس جائیے, اپنے حق ادا کیجیے. یہ ہماری فکروں کو کہاں کس نے قبضہ لیا؟ آئیے, اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلیم سے دور ہونا کتنا بڑا ہوا ہے. دیکھیے کتنا نقصان ہے ہمارے معاشرے اور سماج کا, جبکہ ہمارا تو میراث ہی مال و دولت نہیں بلکہ علم ہے, اور ہم اسی سے پیچھے ہوتے چلے گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے. دیکھیے, لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعزاء و اقربا سے ملاقات کرتا رہے اور ان کی مزاج پرسی کرے, ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. اگر غریب ہوں تو ان کی امداد کرے, پریشان حال ہوں تو ان کی مدد کے لیے پہنچے, اور ان کے ساتھ گھل مل کر شیر و شکر یعنی شیر یعنی دودھ, شکر یعنی چینی. جیسے دودھ میں چینی گھل جاتی ہے, مل جائے گی آپ کو پھر وہ چینی اس میں. رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے کہ کوئی پہچان نہ سکے, یہ الگ ہیں, گھل مل کر رہنا ہے. اور نیک اعمال اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی ان کی مدد کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اور کاموں میں مدد کرتے رہیں, مال و دولت سے مدد, اس سے مدد, نیکی میں بھی مدد کریں. تعاونوا علی البر والتقوی, قرآن کی آیت ہے. نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو خود ان کا شریک ہو جائے, اور اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کرے. اور اگر ان کی طرف سے کوئی غلط رویہ یا کوئی ناروا کام دیکھے تو خوبصورت طریقے سے انہیں نصیحت کرے, نہ یہ کہ ان سے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں. کس نے کہا ہم سے؟ کس نے قبضہ کر لیا؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہمارا رشتہ دار اگر ہم سے کٹ رہا ہے تو ہم بھی کٹ جائیں.
کیونکہ ہر انسان کا عزہ اور اقربا ہی. اور ہاں یہ بات ہم کیسے بھول جاتے ہیں, مصیبت میں رشتہ دار ہی کام آتا ہے, خون ہی کام آتا ہے. کیونکہ دیکھیں آگے چل کے دیکھیں گے مولا کائنات نے کتنی جالب اور کتنی زبردست مثال دی ہے. کیونکہ ہر انسان کا عزہ اور اقربا ہی اس کی پشت پناہ ہوتے ہیں. جی اس کی پشت, انسان کے پشت پناہ کون ہوتے ہیں؟ بیک, کمر کون ہوتے ہیں؟ یہ رشتہ داری ہوتے ہیں. یعنی اگر حالت کی تبدیلی انسان کے اوپر کوئی بھی افتاد پڑتی ہے, کوئی بھی مصیبت پریشانی جب پڑتی ہے تو اس کی نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں؟ ادھر ادھر نہیں اٹھتی ہیں, اہل خاندان کی طرف ہی اٹھتی ہے کہ یہ آئے میرے ساتھ. اس لیے ان کا اتنا عظیم حق ہے. جب انسان پہ جب مصیبت پڑتی ہے تو اس کی سب سے پہلی نگاہیں اپنے رشتہ داروں کی طرف دوڑتی ہیں, تو حق بھی تو اس لیے ان کا سب سے بڑا رکھا گیا ہے. مولا کائنات کی مثال دیکھیے, مولا کائنات کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس, اے لوگو, انہ لا یستغنی الرجل, کوئی بھی مرد وان کان ذا مال, اگرچہ وہ کروڑ پتی اربوں پتی یعنی ذا مال مالدار ہی کیوں نہ ہو, تم میں سے کوئی بھی شخص اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو, لا یستغنی, بے نیاز نہیں ہے, عشیرتہ, اپنے خاندان سے بے نیاز نہیں ہے, ودفاعہم عنہ, اور اس کے مدد سے, ان کے دفاع اور بچاؤ کا سے بے نیاز نہیں ہے. یعنی کتنا بھی مالدار ہو اسے اپنے رشتہ داروں سے بچاؤ کی ضرورت پڑتی ہے مصیبت میں, کہ میرے رشتہ دار آئیں گے میرا بچاؤ کریں گے. کس کائے سے دفاع کریں گے؟ بأیدیہم, اپنے ہاتھوں سے, والسنتہم, اب ضروری نہیں ہے کہ کسی دفعہ آپ پہ ہاتھ اٹھیں گے تبھی آپ کے رشتہ دار ہاتھ روکنے آئیں گے, پٹنے سے بچانے آئیں گے. والسنتہم, بعض ٹائم آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے, آپ کے خلاف کچھ کام کر رہا ہے, تو وہ اپنی زبانوں سے آپ کی مدد کریں گے. وَهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حِيطَةً مِنْ وَرَائِهِ, اور یہ رشتہ دار کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے بہترین محافظ اور پراگندی کو دور کرنے والے ہوتے ہیں. یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں, وَأَلَمِّهِمْ لِشَعْفِهِ وَأَعْظِهِمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ, اگر کوئی بلا آ جائے تو وہی سب سے قریبی ہوتے ہیں. اذا نزلت بہی, اگر کسی انسان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ یہی لوگ پشت پناہی کرتے ہیں, رشتہ دار. دیکھیے اے لوگوں, کوئی شخص چاہے جتنا مالدار کیوں نہ ہو, وہ اپنا عزہ اور اقربا قبیلے کی زبانی یا پریکٹیکلی یا دیگر قسم کی مدد سے بے نیاز نہیں ہے. وہ نہ سوچے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, کوئی مالدار انسان بھی ہو چاہے, تب بھی وہ اپنے رشتہ داروں سے بے نیاز, ان کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ اور پراکندگی کو دور کرنے والے ہوتے ہیں. اور جب اس پر کوئی افتاد و مصیبت پڑتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ یہی لوگ اب اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. کون؟ رشتہ دار. رشتہ دار. ہاں, آپ نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے, پیچھے کس کی حدیث تھی یہ؟ مولا کائنات کی, یہ رسول کی حدیث ہے. ہاں یہ صلی اللہ غلط لکھا ہوا ہے, یہاں پر علیہ السلام لگاؤ, یہاں پر رسول نہیں, کیونکہ پیچھے مولا علی کی ہے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا نہیں, آپ ہی نے فرمایا نہیں, مولا کائنات نے. اللہ, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, اللہ یعدلن احدکم عن القرابہ, تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اقربا کو محتاج دیکھ کر, یرا بہا الخصاصہ, جب اسے مصیبت میں دیکھے, اب تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اپنے رشتہ دار کو کسی مصیبت میں دیکھے, محتاج دیکھے, تو وہ عدول نہ کرے, بچے نہ, ان یسرھا, اس کو خوش کرنے سے, بالذی لا یزیدہ, اس مال سے کہ ان امسکو, ایسے مال سے مدد کرنے سے نہ رکے جو مال اگر وہ روک لے گا, مدد نہ کرے گا تو بڑھ نہیں جائے گا, اور اگر خرچ کر دے گا تو گھٹ نہیں جائے گا. ایسے بہت سے موقعات ہیں ہمارے زندگی میں کہ ہماری کسی کو مدد کی ضرورت ہے, ہمارے پاس مدد کے لیے ہے سب انتظام, ہم خرچ کر دیں گے تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, اور اگر روک کے رکھ لیں گے کوئی فائدہ بھی نہیں اتنا زیادہ ہے, تب بھی ہم مدد نہیں کرتے. مولا کائنات کا لفظ دیکھیے کہ ایسے مال سے مدد کرنے سے مت رکنا, خاص کر کے ایسے مال سے کہ اگر تم خرچ کر دو گے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا, روک لو گے تو بڑھ نہیں جائے گا. جی ولا ينقصو, ہاں یہ کہ لا یزیدو ان امسکہ, اگر روک لو گے تو بڑھے گا نہیں, ولا ينقصو, اور نہ ہی وہ گھٹے گا, ان اہلکہ ومن یقبض یدہ عن عشیرتہ. ہاں مولا کائنات کیا کہ یہ مثال دیکھیں کتنی زبردست ہے, اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے, فإنما تقبض منه عنهم يد واحدہ, تو ان لوگوں سے ایک ہی ہاتھ رکا نا, ان کی مدد سے ایک ہاتھ رکا نا, میرے سے کتنے ہاتھ رکے یہ پوچھیے آپ. بھائی میں نے کسی کی مدد نہیں کی رشتہ دار کی, تو ان سے تو ایک ہی ہاتھ رکا نا, لیکن جب مجھ پہ مصیبت پڑے گی تو کتنے ہاتھ رکے سب رشتہ داروں کے.
یہ وَتُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرًا أَيْدٍ كَثِيرًا، اگر انسان اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو رشتہ داروں سے صرف ایک ہاتھ رکتا ہے، ان کا تو ایک ہی ہاتھ کا نقصان ہوا نا، لیکن وَتُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرًا، ان سے بہت ہاتھ رک جاتے ہیں. من تلن حاشیتہ یستدم من قومہ المودہ. ٹھیک ہے، اور خود انسان کے لیے بے شمار، جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ مولا کائنات؟ ومن تلن حاشیتہ، جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، یستدم من قومہ المودہ، وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، خاندان ہو، رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو، جو جتنا با اخلاق ہوتا ہے اس کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. جتنا آپ کے مزاج میں نرمی، محبت اور اخلاق، کردار پایا جائے گا، اتنے لوگ آپ کو خاندان، رشتہ دار، پڑوسیوں کی محبت حاصل ہوگی. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں اسے، تند مزاج، سخت مزاج ہیں، آپ سے لوگ کٹیں گے. آپ سے اگر آپ کے رشتہ دار کٹ رہے ہیں، پڑوسی کٹ رہے ہیں، تو کمی ان میں نہیں تلاش کیجئے، کمی اپنے میں تلاش کیجئے. مولا کائنات نے یہ، چلیے یہاں پہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے رشتہ داروں کو محتاج دیکھ کر اس مال سے ان کی حاجت براری سے گریز نہ کرے، یعنی اس مال سے ان کی مدد کرنے سے نہ بچے. جو باقی رہ جائے تو بڑھ نہیں جائے گا، اور خرچ کر دیا جائے تو کم نہیں ہو جائے گا. اس لیے کہ جو شخص بھی اپنی قوم اور قبیلے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس قبیلے کے لیے ایک ہاتھ رکتا ہے، اور خود اس انسان سے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں. سمجھے اس مثال کو؟ یہ مثال سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ بہت سارے سے رک جاتا ہے ہاتھ. دیکھیے، میں اگر رشتہ داروں کی مدد نہیں کروں گا تو میں نے اکیلے نے نہیں کی نا، میرا ہاتھ ایک ہاتھ رکا نا ان سے. جب مجھ پہ مصیبت پڑے گی تو کتنے رشتہ داروں کے ہاتھ مجھ سے رکیں گے، تو کتنے ہاتھ رکے میرے سے. میں اپنے ایک ہاتھ کے چکر میں کتنے ہاتھوں کا نقصان کیا. اگر میں آج مدد کروں گا تو کل کو میرے لیے کتنے ہاتھ بڑھیں گے مدد کے لیے میرے رشتہ داروں کے. مولا کائنات نے اس مقام پر اہل خانہ یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کے لیے نقصانات کی بہترین منظر کشی کی ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کا نقصان کیا ہے، کتنے ہاتھ رک جاتے ہیں. اس کے الگ ہو جانے سے، رشتہ توڑ لینے کی وجہ سے اعزہ اور اقربا کو صرف ایک شخص کا نقصان ہوتا ہے، مگر وہ خود اپنے بے شمار ہمدردوں کو کھو بیٹھتا ہے. اس طرح آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے ذریعے رشتہ داروں کی محبتیں حاصل ہوتی ہیں، جن میں بے شمار فوائد پائے جاتے ہیں. آپ اچھا انصافاً اپنے آپ کو کسی طرف نہ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو نہ سوچ کے، آپ انصاف سے سوچئے کہ کتنے مقامات ایسے ہوتے ہیں جب رشتہ داروں میں ناراضگی ہوتی ہیں، وہ سچ میں ناراضگی کی چیز تھی؟ بالکل نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ اس کا تجزیہ کرنے بیٹھیں جس کے فلاں سے ہماری ناراضگی ہے، چھوٹی سی معمولی سی بات پہ ناراض بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ فلاں محفل میں ملے تھے، انہوں نے میری طرف اچھے سے برتاؤ، ملے اچھے سے نہیں دیکھا، گھمنڈی ہو گئے اسی بات پہ. یہ کوئی معمولی باتیں ہو سکتا ہو کسی آپ پہ دھیان ہی نہ دیا ہو، کسی ٹینشن میں ہو، آپ پاس بیٹھ کے اس مسئلے کو حل تو کیجئے، ساری باتیں نکل جائیں گی، کدورتیں دلوں سے نکل جائیں گی. یہ رشتہ داروں میں جو ناراضگیاں ہوتی ہیں سطحی ہوتی ہیں، معمولی، جن کا کوئی بعد میں اگر انسان کو شعور آ جائے، غصہ اتر جائے، اس کے بعد اگر وہ سوچے ان باتوں کو تو خود ہنسے گا کہ یار یہ کوئی بات تھی ناراض ہونے کی. جی لہذا ایسا یہ رشتہ داری ہے جو ہمیشہ کام آتے ہیں. کیوں ٹائم تمام ہوا، انشاءاللہ باقی کل انشاءاللہ پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.